بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہوگا وہ نگار عظیم ہوگا۔ اس سے پہلے سبق سے پہلے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ کچھ دنوں سے ویڈیو جو ہے نہیں ڈال پا رہا تھا، کچھ مشغولیت کی وجہ سے۔ اب انشاءاللہ کنٹینیو روزانہ جو ہے ویڈیو سبق کا ڈالا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے پھر سے درخواست یہی کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور سبسکرائب بھی کر لیں گے، اور کمنٹ میں لکھ کر کے بھی بتائیں گے کہ کیا سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، یا پھر کسی اور سوال کا جواب آپ کو مطلوب ہو تو وہ سوال جو ہے آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے، اس چیپٹر کا نام ہے، اس افسانے کا نام ہے نگار عظیم۔ نگار عظیم کے بارے میں پہلے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کچھ سوالات ہیں اس کو حل کیا جائے گا۔ نگار عظیم عہد حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار ہے۔ ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے، قلمی نام نگار عظیم ہے۔ وہ اردو اصل نام مہر نگار ہے، ملکہ مہر نگار، لیکن قلمی نام یعنی جب سے وہ لکھنے لگے تو اس کو نگار عظیم لوگ کہنے لگے۔ وہ اردو دنیا میں مشہور و مقبول ہے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا، انہوں نے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کیا؟ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تو یہ سوال ہوگا تو آپ سوال کا جواب دے دیں گے۔ یہ یاد رکھیں، پی ایچ ڈی کہاں سے کی ہے؟ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کی ہے۔ اس وقت خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان یوں بھی بنتی ہے کہ انہوں نے خواتین کے جذبات و محسوسات اور ان کے مسائل پر متعدد افسانے لکھے۔ جبر و استحصال اور موجودہ معاشرے کی انسانیت سوچ صورتحال پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں۔ نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس کے نام سے 1990 میں شائع ہوا۔ عکس جو ہے 1990 میں شائع ہوا، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد 1999 میں مجموعہ گہن شائع ہوا ہے، گہن جو بھی ہو وہ شائع ہوا ہے۔ تو 1990 میں عکس شائع ہوا اور 1999 میں گہن جو بھی ہو وہ شائع ہوا۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے سفر نامے اور تنقید کے میدان میں بھی نمایاں کام کیے۔ انہوں نے گہن ہی ہو گیا، انہوں نے ہری چرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ پیش کیا۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت، ان کے شاعری پر بھی ان کی اہم تنقیدی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ نگار عظیم نے گرد آوارگی کے نام سے ایک سفر نامہ بھی لکھا ہے جو خاصا مقبول ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ خواتین افسانہ نگاروں میں سے ایک افسانہ نگار ہے جس کا اصل نام ملکہ مہر تھا۔ جب وہ افسانہ لکھنے لگی تو یہ جو ہے اس کا نام نگار عظیم ہو گیا، اور نگار عظیم سے یہ مشہور ہو گیا۔ افسانہ کا نام ہے آشیانہ۔ تو آشیانہ جو افسانہ ہے وہ لکھنے والے رائٹر کون ہے، لکھت کون ہے، مصنف کون ہے؟ تو اس کا جو ہے ہم آپ بتائیں گے کہ نگار عظیم ہے۔ اس کہانی کے اندر کیا ہے تو اس کا خلاصہ ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا اگر چیپٹر پڑھا جائے گا۔ تو خلاصہ دیکھیے، اس کہانی میں افسانہ نگار نے خوشحال اور فارغ البال مرد اور عورت کی نفسیات کو پیش کیا، کہ جو فارغ البال ہو جاتے ہیں، بالکل خوشحال ہو جاتے ہیں لیکن کام سے فارغ رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، تو اس کی ذہنی نفسیات، ان کی ذہنی جذبات کیا ہوتی ہے، نفسیات اس کی کیا ہوتی ہے، وہ اس میں ظاہر کیا گیا۔ جنہیں ضعیفی میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ مشترکہ خاندان میں نہ صرف کمزور معاشی طبقے کے افراد کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر عورتوں میں خوشحال افراد بھی اول اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ یعنی شروع میں تو آدمی کو آرام محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ آرام بعد میں چل کر کے اکتاہٹ سا محسوس ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ شروع سے وہ کچھ کام وام کرتے ہوئے آتے رہتے ہیں، لیکن آخر وقت میں جب اسے فراغت مل جاتی ہے اور وہ بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں تو اسے اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بوڑھے مرد عورت اگر کچھ کام کرنے لگے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، اس کو اس کی طاقت کے مطابق کرنے دینی چاہیے تاکہ وہ اکتاہٹ محسوس نہ کرے۔ اور پھر آپس میں چاہتی بڑھتی جاتی ہے۔ برکت علی صدیقی اور ان کی بیگم کو جب اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہنا پڑا تو رفتہ اچھے تعلقات میں
دراڑ پیدا ہونے لگی۔ افسانہ نگار نے اکتاہٹ اور یکسانیت سے پیدا ہونے والے خانگی انتشار کو کرداروں کی نفسیات کی روشنی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو چلیے اب اس کا سوال جو ہے، اصل جو ہے سب سے اہم چیز ہوتا ہے سوال و جواب، جو کہ امتحان میں آتا ہے، تو اس سے ہم حل کر لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ دیکھیے کتاب کے اندر سوال ہے اور جواب اس طرف میں نے لکھا ہے۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا؟ تو ڈرائنگ اور پینٹنگ میں ایم اے کیا ہے۔ نگار عظیم ڈرائنگ اور پینٹنگ میں جو ہے ایم اے کیا ہے۔ تیسرا نمبر، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام عکس ہے۔ چوتھا نمبر ہے کہ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ تو 1999 میں مجموعہ گہن شائع ہوا تھا۔ نگار عظیم کا جو ہے مجموعہ گہن یہ 1999 میں شائع ہوا تھا۔ پانچویں نمبر پر ہے نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام گرد آوارگی ہے۔ چلیے نیچے دیکھتے ہیں، صحیح اور صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کر کے واضح کیجیے۔ تو یہاں پہ کچھ جملے آپ کے سامنے لکھ کر کے دیے گئے۔ صحیح اور صحیح دونوں کا معنی، یہاں پہ میم بڑھایا جائے گا تب ہو جائے گا معنی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ معنی کیا ہے؟ ٹھیک، درست، بس فرق رسمی اور غیر رسمی کا ہے۔ صحیح رسمی میں استعمال ہوتا ہے، عربی خط کے اندر جو رسمی خط ہے وہ صحیح جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یہ صادحہ یا رسمی میں استعمال ہوتا ہے، اور صحیح جو ہے اور صحیح غیر رسمی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حدیث صحیح ہے یہ رسمی میں ہے، یا ضعیف ہے یہ بھی رسمی میں ہے۔ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور تم جا رہے ہو صحیح یہ جو ہے یہ غیر رسمی میں ہے۔ رسمی اور غیر رسمی کو سمجھ لیجئے کہ عربی رسم الخط جو ہوتے ہیں اس کے اندر صحیح اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، اور عربی کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے صحیح استعمال کرتے ہیں، اور دونوں کا معنی جو ہے بالکل ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک، درست۔ آگے دیکھتے ہیں کہ نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ تو نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان صورت میں ہے، آپ اسی کو جو ہے اگر اتار لیں گے اور ذہن میں نقش کر لیں گے، بیٹھا لیں گے، تو پھر جو ہے یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نگار عظیم کا شمار اردو کے عظیم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہو گیا، اس وقت خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان ہے۔ اس وقت نہیں کہیں گے، اس وقت خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان ہے۔ دوسرا جملہ ہو گیا، انہوں نے خواتین کے جذبات و محسوسات اور ان کے مسائل پر متعدد افسانے لکھی ہے۔ یہ تیسرا جملہ ہو گیا، جبر و استحصال اور موجودہ معاشرے کی انسانیت سوز صورتحال پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانے لکھی ہے۔ یہ چوتھا جملہ ہو گیا، اور ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس 1990 میں، اور عکس جو ہے 1990 میں نہیں، سوری 1966 میں ہوگا شاید، اچھا 1990 میں، اور اسی طریقے سے ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس 1990 میں، اور مجموعہ جیم کے ساتھ مجموعہ گہن 1999 میں شائع ہوا۔ تو یہ 5 جملے جو ہے لکھے جا گیا ہے، جو یہاں پہ لکھا گیا کہ نگار عظیم کے شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں، یہاں پہ صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے۔ یہ 5 جملے دیکھیے، 1 نمبر 2 نمبر کر کے لکھا گیا۔ افسانہ اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے جو مختصر کہانی کی صورت میں کسی واقعے، جذبے یا خیال کو پیش کرتے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہو گیا۔ دوسرا، اس میں کردار، پلاٹ، مکالمے اور اختتام کو محدود الفاظ میں مؤثر انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ ہو گیا، افسانے کا مقصد قاری پر گہرا تأثر چھوڑنا اور اسے سوچنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا ہو گیا، اردو ادب میں سعادت حسن منٹو، پریم چند اور عصمت چغتائی جیسے ادیبوں نے افسانے کو
عروج بخشا ہے۔ یہ جدید دور میں افسانہ معاشرتی مسائل، نفسیاتی کشمکش اور روزمرہ زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا مؤثر ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ پانچواں جملہ ہو گیا، اور 5 جملہ ہو گیا، تو یہاں 5 جملے صنف افسانے پر 5 جملے لکھنے کے لیے کہا گیا، تو یہاں پہ 5 جملے یہ لکھ دیے گئے۔ چلیے آگے کیا ہے، آگے ہے سراج کے والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی، اس کو دیکھ لیتے ہیں کیوں محسوس کرنے لگی تھی۔ تو سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اس لیے اکتاہٹ محسوس کرنے لگی تھی کیونکہ وہاں کا ماحول ان کے لیے اجنبی اور بے رنگ سا تھا۔ وہ اپنے پرانے محلے، ہمسایوں اور پرانی یادوں کو بہت یاد کرتی تھی۔ نئے گھر میں نہ کوئی جان پہچان تھی، نہ ہی ان کے پاس مصروفیت کا کوئی ذریعہ تھا کہ وہ جو ہے دل نہیں لگ رہا تو اس کے اندر مشغول رہے، کوئی کام کرتے رہے، کوئی مصروفیت کا ذریعہ نہیں تھا۔ اس لیے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتے تھے تو اس کی بہو جو ہے عرفانہ جو ہے اس کو روک دیتی تھی، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ روک دیتا تھا کہ نہیں آپ جو ہے کیوں کام کریں گے، آپ کی بہو ہے، بہو روک دیتا، آپ تو ہمیشہ کام ہی کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ آرام کیجیے۔ تو کچھ بھی مصروفیت نہیں تھی تو اس کو ان کو جو ہے اکتاہٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ چلیے، جس کی وجہ سے وہ تنہائی اور بوریت محسوس کرنے لگے۔ دیکھیے یہاں پہ دوسرا کیا، زیر نصاب افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیے۔ تو مرکزی کردار پر روشنی بھی یہاں پہ ڈال دی گئی ہے۔ دیکھیے کیا ہے مرکزی کردار پر روشنی ڈالا گیا، کیا زیر نصاب آشیانہ کا مرکزی کردار سراج کی والدہ ہے۔ یہ کردار ایک باشعور، خوددار اور حساس خاتون کی نمائندگی کرتا ہے جنہوں نے عمر کے آخری حصے میں بھی اپنے خود مختاری اور وقار کو قائم رکھا، خود مختاری وقار کو قائم رکھا۔ سراج کی والدہ بیٹے کے اصرار پر ان کے گھر تو آ جاتی ہے، لیکن وہاں جا کر انہیں زندگی بے رنگ اور یکسانیت کا شکار محسوس ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنے بیٹے کے بولنے کی وجہ سے تو اپنے گھر کو، پرانے گھر کو چھوڑ کر کے اور اپنے بیٹے کے نئے گھر میں آ جاتی ہے جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، لیکن آنے کے بعد جو ہے اس کو وہاں پہ دل نہیں لگتا، اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ وہاں ایک ایسی زندگی گزارنے لگتی ہے جس میں نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ مصروفیت، اور نہ ہی کسی اپنائیت کا احساس۔ نہ ذمہ داری ہے کسی چیز کی، نہ مصروفیت ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر میں رہتا ہے وہ اپنا خود مختار ہوتا ہے، وہ ایک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، اور جب کوئی عورت، جب کوئی ماں جو ہے اپنے بیٹے کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے گھر میں آئی ہے، میرا گھر نہیں ہے وہ، تو وہ جو دل کرتا ہے وہ نہیں وہ کر نہیں پاتی ہے۔ اسی لیے بیٹوں کو چاہیے کہ جب بھی اپنا کوئی گھر بنائے یا اپنی ماں کو اپنے گھر میں لائے تو اس کو خود مختاری دے دے، آپ جو کر سکتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں یہاں کے، تاکہ اس کے اندر اکتاہٹ محسوس نہ ہو، اور وہ جو ہے ذمہ داری نبھاتے ہوئے جو آئی ہے وہ اپنے آپ کو ابھی بھی وہ ذمہ دار سمجھے۔ اور کیا ہے، ان کی فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ دوسروں پر بوجھ بنے یا بیکار بیٹھ کر زندگی گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خاموشی سے واپس اپنے آبائی گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب وہ مصروفیت بھی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور اپنا ہی اجنبیت سے محسوس ہوتا، تو پھر وہ جو ہے یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ اب وہ جو ہے اپنے پرانے گھر میں چلی جائے گی جہاں پہ وہ خود مختار بھی تھی، وہ ذمہ دار بھی تھی، ان کی مصروفیت بھی تھی، اور وہاں پہ اپنائیت بھی تھے، وہ لوگ جو ہے علاقے کے لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور جو ہے بات چیت کرنا اور دل لگنا وہاں پہ ان کا لگتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خاموشی سے واپس اپنے آبائی گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ وہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں کچھ آبجیکٹو سوال جو ہے یہ یہاں پہ واحد اور جمع، واحد اور جمع کو دیکھیے۔ ضد جو ہے یہ واحد ہے، ازداد یہ جمع ہے، خدمت یہ واحد ہے، خدمات یہ جمع ہے، موقع یہ واحد ہے، مواقع یہ جمع ہے، مسئلہ یہ واحد ہے، مسائل یہ جمع ہے، منزل یہ واحد ہے، منازل یہ جمع ہے۔ تو یہاں پہ واحد کے سامنے نیچے جو ہے یہ واحد ہے، اور جمع کے نیچے جو ہے یہ سب جمع ہے۔ چلیے آبجیکٹو کوشچن وتھ آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ تو نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ تو زہرا نگار، ملکہ نگار، زر نگار، مہوش۔ تو یہ اصل نام جو تھا ملکہ نگار۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو بھی ریڈ والا ہے نا یہی جواب ہے آپ کا۔ افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ تو برکت علی صدیقی ہے، ثروت علی صدیقی، رحمت علی صدیقی، سخاوت علی صدیقی، تو یہاں پہ برکت علی صدیقی ہے۔ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ اشک، رشک، عکس، نقش۔
تو پہلے افسانوی مجموعہ کا نام عکس ہے۔ نگار عظیم کی پیدائش کب ہوئی؟ 1995 عیسوی میں، 1996 عیسوی میں، 1997 عیسوی میں، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ تو ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ نگار عظیم کے کون سا افسانہ آپ کے زیر نصاب ہے؟ فرار، کٹی شاخ، آشیانہ، بھابی جان؟ تو جو ہے زیر نصاب جو افسانہ ہے وہ آشیانہ ہے۔ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ 1996 میں، 1997 میں، 1998 میں، 1999 میں؟ تو 1999 میں یہ مجموعہ گہن شائع ہوا۔ نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا آشیانہ ہے؟ نفسیاتی آشیانہ ہے، جذباتی؟ نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا آشیانہ ہے؟ تو نفسیاتی افسانہ ہے، یا جذباتی افسانہ ہے، رومانی افسانہ ہے، خاموشی جاسوسی افسانہ ہے؟ تو یہ جو ہے نفسیاتی افسانہ ہے۔ معراج اور عرفانہ کس افسانے کا کردار ہے؟ آشیانہ، فرار، بھابی جان، کٹیوشا؟ یہ آشیانہ کا کردار ہے۔ نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعہ کا کیا نام ہے؟ گہن، آنکھ مچولی، انوکھی مسکراہٹ، چار چہرے؟ یہ افسانوی مجموعہ کا نام، نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعہ کا نام جو ہے یہ گہن ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ چیپٹر کے کچھ خلاصے بھی پیش کر دیے گئے، اور اس میں سے جو سوال و جواب تھے وہ بھی حل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اسی طریقے سے کچھ آبجیکٹیو آپ کے سامنے پیش کر کے اور اس کے جواب بھی آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ حضرات اس کو غور سے پڑھیں گے، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں گے، یاد کریں گے، اور ابھی سے امتحان کی تیاری میں لگ جائیے تاکہ امتحان میں جو ہے کامیاب ہو سکے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ جو ہے یہ ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی امتحان کی تیاری جو ہے وہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔